بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسرم شہزاد ستی۔ اس چینل کو بنانے کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے اندر جو شدید ترین مذہبی اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کو پیار اور محبت سے، انصاف سے، اعتدال سے ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی اس کی سبیل نکالی جائے۔ اس حوالے سے جتنے بھی مختلف فی مسائل ہیں جن میں مسلمانوں کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، ان مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور انصاف کے ساتھ، بالکل فرقہ پرستی یعنی کہ جس فرقے یا جس مسلک کے ساتھ کوئی بھی شخص سننے والوں میں سے اگر وابستہ ہے تو وہ اس کو اپنی وابستگی کو بالائے طاق رکھ کر صرف قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو جو وہ دیکھے گا تو پھر اس کو سمجھ لگے گی۔ اگر اتنا ظرف رکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی چیز ہماری سوچوں سے خلاف جا رہی ہے لیکن قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے یا شریعت کا مطلوب و مقصود ہے، تو اس کو پکڑنا پڑے گا اور اپنی جو نظریات، اپنی جو مسلکی نظریہ یا مسلکی سوچ ہے اسے کنڈیم کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج ہم جس مسئلے کی طرف متوجہ ہوں گے وہ ہے فرض نماز جو باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک ترنم کے ساتھ مل کے سارے نمازی جو احباب جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس معاملے میں جو یہ جو پڑھا جاتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ چیز جائز ہے اور یہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس کو دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے یا اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ اس کو بدعت کہتے ہیں اور اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ کم سے کم جو ان کا حکم ہے وہ یہ بدعت کا، اور بعض جو ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے ہیں کہ بدعت اور شرک میں کیا فرق ہے تو وہ اس کو بھی شرک ہی کہہ بیٹھتے ہیں۔ بنیادی طور پر فرض نماز کے بعد بہت سارے اذکار ہیں کہ جو احادیث مبارکہ سے منقول ہیں، لیکن ہم نے چونکہ اور جس طریقے سے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا آیت الکرسی ہے، یہ تسبیح فاطمہ ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں، انفرادی پڑھی جاتی ہیں۔ جو اجتماعی اور بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے معاملے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ ذکر درست ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر۔ ہم نے سر دست بہت سارے حوالہ جات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان اگر کسی چیز کو تسلیم کرنا چاہے تو اس کے لیے صرف ایک حوالہ کافی ہوتا ہے، اس حوالے کے اندر ثقافت ہو، اس کے اندر وزن ہو، وہ حدیث سے ہو یا وہ ایک مستند حوالہ ہو، تو وہ ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ تو سر دست میں مسلم شریف کی کے اندر سے میں جو پہلی جلد سے میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ ذکر بعد الصلاۃ، نماز باجماعت کے بعد با آواز بلند ذکر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک چیز میں تمہیداً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن اور حدیث میں براہ راست جو ہے وہ آپ کو بالخصوص حدیث مبارکہ کے اندر براہ راست جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ترنم کے ساتھ اس طرح پڑھنا یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ جس طرح پڑھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے جو دوسرے ہمارے فریق مخاطب کہہ لیں دیوبند یا اہل حدیث حضرات، تو ان کا جو عوام کے سامنے اعتراض اٹھانا ہوتا ہے وہ بلند آواز کا ہوتا ہے کہ بلند آواز سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ اور اس پر پھر وہ بڑی عجیب بات ہے کہ بہت دلیری اور جرت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہرگز احادیث سے ثابت نہیں ہے بلند آواز سے ذکر کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنے سے نمازی کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوتی۔ یہ ایک تو مستحب عمل، مطلب اس کی جو کیٹیگری ہے مستحب کے قریب پہنچتی ہے، فرض نہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہرگز اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی نماز سلام پھیرنے سے بھی ہو جاتی ہے، دعا بھی نہ کرے، لیکن دعا چونکہ دعا مخ عبادت کا مغز ہے تو دعا اس لیے ضرور کی جاتی ہے، لیکن ذکر کے بغیر بھی نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ مختلف ہی مسئلہ ہے تو اس پر ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر بلند آواز سے تکبیرات تشریق جو حج کے دوران کہی جاتی ہیں وہ بالاتفاق احادیث کے اندر موجود ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے تمام نمازیوں کے لیے، جو ہی اسلام پھیرا جاتا ہے اور تمام مساجد کے اندر پڑھی بھی جاتی ہیں، اس کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ تو اگر خلل واقع ہوتا ہو تو اس بلند آواز سے خلل کیوں نہیں واقع ہوتا، صرف لا الہ الا اللہ سے کیوں ہوتا ہے؟ اب آتے ہیں ہم حدیث پاک کی طرف۔ یہ حدیث پاک جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں 1219 نمبر حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف کی یہ کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے، الذکر بعد الصلاۃ، یہ باب ہے، اس کا باب ہے 209 نمبر اس کا باب ہے، کیونکہ طباعت میں صفحات اور جلدیں آگے پیچھے بھی ممکن ہیں، تو میں جو اس کا باب نمبر ہے وہ 209 ہے اور اس باب کا نام ہے الذکر بعد الصلاۃ۔ اور اس کی جو کتاب ہے یعنی کہ بخاری شریف کے اندر جو اس کی پٹیشن کی ہوئی ہے، کتاب المساجد و مواد الصلاۃ، مساجد کا کتاب المساجد اور مواد الصلاۃ اور مواد الصلاۃ، اور الذکر بعد الصلاۃ اس کا باب ہے، یعنی کہ نماز کے بعد ذکر کا باب باقاعدہ چیپٹر باندھا گیا ہے۔ اس کے اندر بالترتیب جو ہے وہ 3 احادیث جو ہے یہ اس میں مذکور ہیں اور تینوں کی تینوں بلند آواز کے حوالے سے ہیں۔ ان میں سے ہم ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، بقایا آپ اس مقام پہ جا کر خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم نے اس کو یہاں پر نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے، اخبرانی عمرو بن دینار
عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا معبد مولا بن عباس اخبرہ، آپ حضرت عمر بن دینار حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ابو معبد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ان ابن عباس ان رفع الصوت بالذکر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ ان رفع الصوت بالذکر، اونچی آواز ذکر میں، حین ینصرف الناس من المکتوبۃ، فرض نماز سے جب لوگ فارغ ہوتے، یعنی ختم کر دے فرض نماز کو، تو بلند آواز سے ذکر کرتے، کانا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عہد نبوی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک زمانے میں یہ عمل رائج تھا۔ وَأَنَّهُ قَالَ، اور انہوں نے کہا، قال ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے، كُنْتُ أَعْلَمُ، میں جان لیتا تھا، اذن صرفوا بذالک، جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو میں جان لیتا تھا کہ لوگ اب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اذا سمعتہ، جب میں اس بلند آواز کو سن لیتا، یعنی کہ جب وہ ذکر کیا جاتا تو میں اس کو سننے سے یہ محسوس کرتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی، یعنی اگر کبھی نماز سے لیٹ ہو جائے یا دیر ہو جائے نماز سے، کبھی کبھار، چونکہ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس اپنے اس وقت شاید ان کی کوئی نماز، بعض اوقات انسان ہے آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے جماعت سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آواز سن کر، یہ دیکھ کر نہیں، آواز اس کا مطلب مسجد سے باہر آواز جاتی تھی، تو میں آواز سن کر یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ جو نماز ہے باجماعت وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر احادیث کے اندر اس کا ثبوت مل جاتا تو پھر یہ سنت متعینہ، یعنی ایک متعین سنت ہو جاتی، لیکن چونکہ بلند آواز سے ذکر کرنے کا اس بات ہو گیا ہے، اس لیے جو مروجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے باجماعت نماز کے بعد، تو یہ سنت غیر موقدہ میں کم از کم داخل ہے، تو اس کو عیب نہیں تو کہا جائے گا، اس کو جرم نہیں کہا جائے گا، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر جتنے بھی خطباء ہیں، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بخاری شریف کو آپ دیکھیں، مسلم شریف کو دیکھیں، بنیادی قرآن حکیم کے بعد جو بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر واضح الفاظ کے اندر احادیث 3 موجود ہیں، اور دیگر بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ جن کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا ثابت ہے۔ اب نہیں کرتا کوئی تو ہرگز اس کی نماز میں فرق نہیں آتا، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کوئی بندہ ذکر نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے، وہ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ دیتا ہے، وہ تسبیح فاطمہ پڑھ دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، دعا کر کے چلا جاتا ہے، پھر بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن ایک جائز عمل کو، ایک حدیث پاک سے ثابت عمل کو بدعت کہنا، یہ گمراہی بھی ہے اور گمراہ کنی بھی ہے، خود بھی گمراہ ہونا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا۔ جس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم احساس کریں گے تمام مسلمانوں کا کہ ہم نے مسلمانوں کا جواب دہ ہونا اللہ کی بارگاہ کے اندر، ہم ائمہ مساجد ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو، تو اللہ نے ہم سے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ تم نے مس گائیڈ تو نہیں کیا لوگوں کو، جان بوجھ کر کسی بات کو چھپایا تو نہیں ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم دیکھیں مین سٹریم کی کتابیں، اور پہلی جلد کے اندر اس پر مکمل باب الگ سے موجود ہے بلند آواز سے ذکر کرنے کی، جس کے اندر احادیث ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے مسئلہ اگر اس حدیث پاک کو مد نظر رکھا جائے تو یہ مسئلہ اختلافی نہیں رہ جاتا، اتفاقی رہ جاتا ہے۔ جو مسلمان حدیث پہ ایمان رکھتا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان رکھتا ہے، اور جس کے نزدیک بخاری اور مسلم جو ہے وہ مستند احادیث کی کتابیں یقیناً ہر مسلمان کے نزدیک ہیں، ہر ائمہ مساجد کے نزدیک ہیں، تو اس کو اس مسئلے کو اس انداز سے دفن کر دینا چاہیے کہ بالکل جو شخص نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے اور ایک حدیث پاک سے ثابت شدہ عمل کرتا ہے۔ البتہ اگر کوئی نہیں کرتا تو دوسری طرف سے جو ذکر کرنے والے ہیں وہ متشدد نہیں ہوں گے کہ جس نے ذکر نہیں کیا تو گویا اس کی شاید نماز نہیں ہوئی ہے یا وہ مسلمان ہی باقی نہیں بچا ہے، نہیں، اس طرح کی شدت جب نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ جو ہے وہ دفن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رفتہ رفتہ ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ انتہائی محبت کے انداز میں ایک دوسرے تک کنوے کرنے کی، پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔